ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں کی ہریالی اور پرندوں کی چہچہاہٹ صبح کی شروعات کرتی تھی، رہتا تھا عارف، ایک محنتی اور ہنرمند جوان۔ عارف اپنی لذیذ جلیبیوں کے لیے مشہور تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان گاؤں کے چوراہے پر تھی جہاں ہر روز لوگوں کی بھیڑ لگتی۔ اس کی جلیبیوں کا ذائقہ اتنا خاص تھا کہ دور دور سے لوگ اسے چکھنے آتے۔ واہ عارف، ایسی جلیبیاں تو شہر میں بھی نہیں ملتی، لوگ خوش ہو کر کہتے۔ مگر عارف سیٹھ غلام حسین کے لیے کام کرتا تھا، جو دکان کا مالک تھا۔ سیٹھ غلام حسین بہت کنجوس تھا۔ وہ خوب منافع کماتا مگر عارف کی تنخواہ بڑھانے کا نام نہ لیتا۔ عارف کی محنت سے دکان چلتی تھی لیکن سیٹھ اسے معمولی تنخواہ دیتا۔ عارف نے ایک دن سوچا، میں دن رات محنت کرتا ہوں، یہ دکان میری جلیبیوں کی وجہ سے چلتی ہے، پھر بھی سیٹھ میری قدر نہیں کرتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات کروں۔ عارف نے سیٹھ سے کہا، سیٹھ جی میری تنخواہ بڑھائیں، میں دن رات محنت کرتا ہوں اور آپ کی دکان میری جلیبیوں کی وجہ سے مشہور ہے، مجھے ماہانہ 20,000 روپے دیں ورنہ میں کام چھوڑ دوں گا۔ سیٹھ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، تنخواہ بڑھانا؟ کیا ضرورت ہے، تو وہی کام کرتا ہے جو پہلے کرتا تھا۔ عارف نے کہا، سیٹھ جی پہلے میں کم جلیبیاں بناتا تھا، اب زیادہ بناتا ہوں، دکان کا کاروبار بھی بڑھ گیا ہے۔ سیٹھ نے طنزیہ انداز میں کہا، اچھا تو سمجھتا ہے کہ یہ دکان تیری وجہ سے چلتی ہے، جا تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ عارف دل شکستہ ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب سیٹھ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ سیٹھ اتنا منافع کماتا ہے لیکن میری محنت کی قدر نہیں کرتا، میں اپنی دکان کھول لوں گا۔ عارف نے گاؤں کے دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور اپنی جلیبیوں کی دکان کھول لی۔ اس کی دکان پر پہلے ہی دن لوگ جمع ہو گئے۔ عارف کی جلیبیوں کا ذائقہ وہی تھا جو لوگوں کو پسند تھا۔ جلد ہی اس کی دکان پر ہجوم لگنے لگا۔ سیٹھ غلام حسین کو جب پتا چلا کہ عارف نے اس کے قریب دکان کھول لی، وہ غصے سے بھر گیا۔ یہ عارف کیا سمجھتا ہے، میری دکان کے قریب اپنی دکان کھول کر میرے گاہک چرانا چاہتا ہے؟ سیٹھ نے خود جلیبیاں بنانے کی کوشش کی مگر وہ بالکل بے سواد بنی۔ ایک گاہک نے چکھ کر کہا، یہ کیسی جلیبیاں ہیں، بس چینی کا شربت لگتا ہے۔ سیٹھ نے گاہک کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ گاہک عارف کی دکان پر گیا اور اس کی جلیبیاں چکھ کر خوش ہو گیا۔ واہ، یہ ہیں اصلی جلیبیاں، 1 کلو دو۔ عارف کی دکان دن بدن ترقی کرتی گئی جبکہ سیٹھ کی دکان سنسان ہو گئی۔ سیٹھ حسد سے جلنے لگا۔ اس نے 2 گنڈوں کو بلایا اور کہا، عارف کی دکان پر جاؤ، اس کی جلیبیوں کی برائی کرو اور دکان توڑ دو۔ دونوں گنڈے عارف کی دکان پر گئے۔ انہوں نے جلیبیاں چکھی مگر وہ اتنے لذیذ تھے کہ ان کا دل نہ مانا کہ دکان توڑے۔ انہوں نے عارف کو صرف دھمکایا، یہ دکان بند کرو ورنہ توڑ دیں گے۔ عارف نے التجا کی، میں نے بڑی محنت سے یہ دکان کھولی ہے، برائے کرم ایسا نہ کریں۔ گنڈوں نے دکان توڑے بغیر چلے گئے۔ سیٹھ نے جب دیکھا کہ عارف کی دکان اب بھی چل رہی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں اس کی دکان پر گیا اور اسے آگ لگا دی۔ صبح جب عارف اپنی دکان پر پہنچا تو وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ عارف رو پڑا، یہ کس نے کیا، میری ساری محنت برباد ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی گاؤں میں مراد نام کا ایک اور دکاندار رہتا تھا جو جلیبیوں کی دکان چلاتا تھا۔ وہ عارف کا دوست تھا اور اس کی جلیبیوں کا مداح بھی۔ مراد نے عارف کی برباد دکان دیکھی اور اس سے ملا۔ عارف، یہ کیا ہوا، تیری دکان کس نے جلائی؟ عارف نے کہا، مجھے نہیں پتا مراد بھائی، میں نے بڑی مشکل سے یہ دکان کھولی تھی اور اب یہ سب ختم ہو گیا۔ مراد نے تسلی دی، پریشان نہ ہو، میرے پاس کام کر لے، میں اگلے مہینے شہر جا رہا ہوں، میری دکان سنبھالنا۔ عارف نے حامی بھری۔ عارف نے مراد کی دکان پر کام شروع کیا۔ اس کی جلیبیوں کی وجہ سے مراد کی دکان پر بھی ہجوم لگنے لگا۔ مراد نے عارف سے کہا، دیکھ عارف، تیری وجہ سے میری دکان خوب چل رہی ہے، یہ لے، منافع کا آدھا حصہ تیرا۔ عارف خوش ہو گیا۔ مراد نے کہا، اگلے مہینے سے یہ دکان تو سنبھالے گا۔ ادھر سیٹھ سمجھ رہا تھا کہ عارف گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، مگر جب اسے پتا چلا کہ عارف مراد کی دکان پر کام کر رہا ہے اور اس کی دکان پر ہجوم لگ رہا ہے، وہ حسد سے پاگل ہو گیا۔ وہ مراد کی دکان پر پہنچا اور عارف سے کہا، واپس میری دکان پر کام کر، تنخواہ بڑھاؤں گا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، سیٹھ جی اب تو میں خود اپنا مالک ہوں، آپ چاہیں تو میرے پاس کام کر لیں۔ سیٹھ غصے میں بول پڑا، تیری یہ دکان بھی جلا دوں گا جیسے تیری پچھلی دکان جلائی تھی۔ یہ سن کر سب گاہک حیران ہو گئے۔ مراد نے کہا، سیٹھ تم نے عارف کی دکان جلائی؟ گاہکوں نے سیٹھ کو ڈانٹا، تمہاری دکان سے کوئی نہیں خریدے گا۔ سیٹھ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔
مراد نے عارف کو اپنی دکان کی مکمل ذمہ داری سونپ دی۔ کچھ دن بعد عارف سیٹھ سے ملا۔ اس نے کہا، سیٹھ جی، آپ نے میری دکان جلائی مگر میرا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ عارف نے سیٹھ کے ہاتھ میں ایک پھول رکھا اور کہا، یہ پھول رکھیں، جلانے کی دنیا میں پھول دینا بھی ایک نیکی ہے۔ سیٹھ کی آنکھیں نم ہو گئی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اخلاقی سبق: حسد اور کنجوسی انسان کو برباد کرتی ہے، جبکہ محنت، ایمانداری اور نیک نیتی ہمیشہ نئی راہیں کھولتی ہے۔